السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ایچ پائلری جراثیم یعنی بیکٹیریا کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، لیکن اس کے پیدا ہونے کی وجہ آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس بیان نہیں کر پائی۔ دو تین چٹکلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے علاج کیسے ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایک ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں جی، انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، ذرا سنیے گا۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ایچ پائلری ہے، ہیلیکوبیکٹر پائلری ہے، 3 مہینے سے 6 مہینے سے 8 مہینے سے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ٹھیک نہیں رہا۔ پراپر آپ نے ٹریٹمنٹ کیا، پراپر آپ نے کورس کیا میڈیسن کا، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ کیونکہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا نہیں کر رہے۔ سو ڈائٹ میں کیا چیزیں ہمیں لینی ہے، کیا نہیں لینی ہے، ڈائٹ کیا لیتے ہیں اس میں، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اگر میرا ایچ پائلری والا ویڈیو نہیں دیکھا، جو کہ میں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے کہ ایچ پائلری کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں میڈیسن کیا دی جاتی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ایچ پائلری کیا ہوتا ہے۔ بٹ اگر آپ کو ایچ پائلری ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا لینا ہے۔ دیکھیے، ایچ پائلری میں آپ کو 2 چیزیں اوائڈ کرنی ہے۔ ایک تو آپ کو گلوٹن فری ڈائٹ لینی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ڈیری فری ڈائٹ لینی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، گلوٹن فری ڈائٹ اور ڈیری فری ڈائٹ، یعنی دودھ، مکھن، ملائی، سب کچھ یہ آپ لوگوں نے نہیں لینا۔ گلوٹن فری یعنی جس میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہے، وہ غذا بھی آپ نے نہیں لینی۔ ڈاکٹر عظیم صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں لینی، کیوں؟ اس میں الکلی ہوتی ہے۔ اب آگے سنتے ہیں۔ اب جو گلوٹن فری ہے، گلوٹن میں کیا آتا ہے، جیسے آپ گندم لے رہے ہیں یا پھر جو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نہیں لینی ہے، یا پھر میدے سے بنی ہوئی چیزیں آپ نے نہیں لینی ہوتی۔ گندم، جو، میدا یا میدے سے بنی چیزیں آپ نے نہیں لینی، لیکن بتائیں گے نہیں کہ یہ اندر جا کے الکلی بن جاتے ہیں، اس لیے نہیں لینی، تیزاب کو ختم کرتی ہیں۔ ڈیری فری میں جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ ہے، اسی طرح آپ چیز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو فیٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے یہ نہیں لینی ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ دنیا میں بہت ساری ڈائٹیں ہیں، کیٹو ڈائٹ ہے، ڈیش ڈائٹ ہے، فلاٹ ڈائٹ ہے، اسی طرح ایک ڈائٹ ہوتی ہے الکلائن ڈائٹ۔ سو اس میں الکلائن ڈائٹ لینی ہوتی ہے، بٹ الکلائن ڈائٹ جو ہوتی ہے بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں آپ کو لینی ہے اور کچھ چیزیں نہیں لینی ہے۔ الکلائن ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد جی سن لیے سامعین محترم، ایک طرف تو جن چیزوں سے الکلائن یعنی اچھا یہ آٹا، یہ جو، یہ میدا، میدے سے بنی چیزیں ساری شوگر بڑھاتی ہیں، اور شوگر میں کیا ہوتا ہے، HbA1c اوپر چلا جاتا ہے اور پی ایچ بھی اوپر چلا جاتا ہے، مطلب وہ بھی اندر جا کے الکلائن بنیں گی، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ الکلائن لینی ہے، یعنی ان کا ڈائٹ پلان آپ سنیں۔ آپ کی باڈی کا پی ایچ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ایسیڈک ہوتا ہے، تو اگر آپ الکلائن ڈائٹ لیں گے تو اس کے لینے سے آپ کا جو پی ایچ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ایسیڈک نہیں ہوتی، پلس تھوڑا بہت آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو جتنا بھی گوشت وغیرہ ہے یہ آپ کو نہیں لینا ہوتا، ڈیری پروڈکٹس نہیں لینے ہوتے، روٹی آپ کو نہیں کھانی ہوتی ہے۔ لو جی، روٹی بھی نہ کھائیں، گوشت بھی نہ کھائیں، ڈیری پروڈکٹ بھی نہ کھائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان ڈاکٹروں کا غذا کے بارے کتنا علم ہے۔ گوشت میں اور روٹی میں، پروٹین میں اور گلوٹن میں کتنا فرق ہے۔ ایک طرف گلوٹن بھی روکا جا رہا ہے، ایک طرف پروٹین بھی روکی جا رہی ہے، ایک طرف چیز بھی روکی جا رہی ہے، مکھن، بسکٹ سب روکا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں بتاتے کیا ہیں، ذرا ان کا علم دیکھیے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ کو ویجیٹیبلز کھانی ہوتی ہیں، دالیں کھانی ہوتی ہیں، چاول آپ اس میں لے سکتے ہیں، سو یہ ہوتی ہے۔ لیں جی، ویجیٹیبل کھانی ہوتی ہیں آپ نے، دالیں کھانی ہوتی ہیں، اور آپ اس میں چاول لے سکتے ہیں۔ اب بتائیں، جہاں بیکری کی آئٹمیں روکی جاتی ہیں وہاں چاول بتائے جاتے ہیں۔ سلام ہے ان کے علم کو، دیکھیے ان کا علم۔ اچھا، اب اگر ایچ پائلری ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے پانی کا۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، آج کل سردیاں ہیں، لوگ بہت کم پانی پیتے ہیں، سو کوشش کریے کہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ لو جی، ایچ پائلری والے ڈاکٹر عفان کیسر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر عظیم صاحب فرما رہے ہیں کہ بس 8-10 گلاس پانی پیا جائے۔ یہ 8-10 گلاس پانی آپ کے معدے کے تیزاب کو مزید برباد کر دے گا۔ سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں پرو بائیوٹکس۔ ایسی چیزیں لیں جن میں پرو بائیوٹکس زیادہ ہوں، جن میں بہت سستی، ایزی اور ہر جگہ پہ اویلیبل چیز کا نام ہے دہی۔ یہ آپ کی گڈ بیکٹیریا کو پروموٹ کرتی ہے، سو ہر کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال ضرور کریں، چاہے آپ اگر بازار سے لے رہے ہیں تو لو فیٹ دہی لیں، گھر میں بنا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز دہی کا استعمال کھانے کے ساتھ ضرور کریے۔ جی سامعین محترم، اب آگے چل رہے ہیں کہ جی پرو بائیوٹک کا زیادہ استعمال کریں، خاص طور پہ دہی کا زیادہ استعمال کریں، اور خاص طور پہ جو گھر کی دہی بنی ہو۔ لو جی، یہ ان کا ڈائٹ پلان چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرو بائیوٹکس کے سپلیمنٹ بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں،
جو کہ पाउडर की सूरत में निकाल के कैप्सूल की शेप में फार्मेसी पे आपको मिल जाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं फ्रूट्स। जितने भी नॉन एसिडिक फ्रूट हैं वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वो सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केला नाशपाती ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, या फिर ये है कि आप ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, रेस्पबेरीज, ये सारे आप फ्रूट्स ले सकते हैं। लो जी, जितने भी नॉन एसिडिक फ्रूट हैं वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जुमला कि जी आप जितने भी एसिडिक फ्रूट हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पहला जुमला कि आप सेब इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाते हैं फ्रूट्स। जितने भी नॉन एसिडिक फ्रूट हैं वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि सेब में विटामिन सी और एसिड सबसे ज्यादा होता है, ये जहालत आपके सामने रख रहा हूं मैं। आड़ू में एसिड होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी और एसिड का मुरक्कब है आड़ू। ब्लूबेरीज, रस्टबेरीज, ब्लूबेरी, फ्लाबेरी, बेरीज, जितनी भी बेरीज हैं ये तमाम एसिड है, इनमें अल्कलाइन जरा भी नहीं है। फोर्थ पे आ जाती है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल भी आप ले सकते हैं सारी तरह की, बट इसमें जो गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे आइसोथायोसाइनाइड कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंटी कैंसरस होते हैं, तो आपको कैंसर से बचाते हैं और प्लस आपकी एच पाइलोरी को भी प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आपको एच पाइलोरी है तो उसमें गोभी का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन बहुत पकाना नहीं है। जी सामने मोहतरम, तीसरी चीज माशाल्लाह आ गई जी कि सारी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पे गोभी लेनी है, पत्ता गोभी और फूल गोभी। हमारी पंजाबी में कहते हैं कि वाई बादी जिसने पैदा करनी हो, मैदे में गैस पैदा करना हो, मैदे में अफारा पैदा करना हो, बादी चीज लेनी हो, वो गोभी खा ले। अब ये देख लीजिएगा नतीजा जी डॉक्टरी का। थोड़ा जिस तरह अंडी जो है वो बॉईल करके आपने इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा जिस तरह हम तड़का लगाते हैं और चीज़ों की तबाही निकाल के जितने वाइट विटामिन मिनरल्स जितने होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे नहीं, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकाना नहीं है, ठीक है। सो इसके अलावा क्या ले सकते हैं आप, वाइट राइस ले सकते हैं, वाइट मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं। जी सामने मोहतरम, वाइट राइस, वाइट मीट, मछली, फिश और ग्रीन टी। ग्रीन टी का आप एसिडिक कहीं से भी जाके करवा लें, वो तमाम की तमाम एसिडिक के अल्कलाइन नहीं है। एक तरफ अल्कलाइन खिलाए जा रहे हैं, एक तरफ बंद गोभी, पत्ता गोभी और ग्रीन टी एसिडिक। ये इनका जो इल्म है ये है ग़िज़ा पर इनका अबूर, जो मैं अक्सर वीडियो में आपको कहता रहता हूँ। सुनिए ज़रा आगे, एक और चीज़ आपको दिखानी है। इसके अलावा जो आपने हांडी बनानी है, हांडी के अंदर कोशिश करनी है कि आपकी अदरक और जो आपकी हल्दी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। और हांडी को बहुत देर तक भूनना नहीं है, बहुत भुनी हुई कढ़ाई नहीं बनानी है, नॉर्मल पका के इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हो। अब ये किन चीज़ों में होते हैं, इसके लिए आपको ऑयल लेना पड़ेगा। ऑयल कौन से ऑयल होते हैं, जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं, अगर आप वो ले सकते हैं तो ईजी अच्छी बात है, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, उसके अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा नट्स जितनी तरह के होते हैं उनमें भी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होते हैं, या फिर आप ओमेगा 3 के कैप्सूल भी ले सकते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के अंदर सिर्फ आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करिए। अच्छा, अब अगर एच पाइलरी है तो उसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एच पाइलरी में सबसे पहले आपने कॉफ़ी को बंद करना है। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और कैफीन वाली चीज़ें लेते हैं, तो सबसे पहले आपने इनको छोड़ना है। जी शाह मेरे मोहतरम, एच पार्ली में सबसे पहले जो नहीं लेनी वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी मतलब कैफ़ीन है, चाय में भी कैफ़ीन है, ग्रीन टी में भी इसके असरात होते हैं, कॉफ़ी में भी होते हैं। आप देखिए, इसमें भी एसिड है, उसमें भी एसिड है, ग्रीन टी में भी एसिड है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी नहीं लेना है। इसके अलावा ऐसे जो एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर दूध वाली चाय बहुत पी जाती है, सो दूध वाली चाय से अवॉइड करना है। अगर बहुत आप नहीं रह सकते तो आपने स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करना है। 2-3 दफ़ा दूध को उबालना है, उबालने के बाद उसके ऊपर जितना भी फैट है उसको रिमूव करना है, और उसके बाद आप चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वो भी अगर आप नहीं रह सकते, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, कोला, पेप्सी, बायर के जूसेस, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा लेमन का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना है अगर आपको एच पाइलरी है, या फिर ऑरेंज जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपको एच पाइलरी है। इसके अलावा लेडी नए तजर्बात आ रहा है, ना आपने लेमन का इस्तेमाल करना है, ना आपने ऑरेंज का इस्तेमाल करना है, ना आपने दूध पीना है। अब पीछे सुन ही चुके हैं, यानी मैं आपको सुनवा इसलिए रहा हूँ कि इन पर किस बात पर आप एतमाद करेंगे। इनको इल्म ही नहीं है कि किस चीज़ का मिजाज क्या है, अंदर जाके एसिडिक बनेगी, अंदर जाके अल्कलाइन बनेगी। अल्कलाइन से भी बंद करा रहा है, एसिडिक भी बंद करा रहा है, दे क्या रहा है ये सुनिए। एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कम से कम करना है अगर आपको एच पाइलरी है। लो जी, अब इन्होंने बताया कि जी सिरके का जो सेब का सिरका है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सेब का सिरका बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना अब अगर आपको एच पाइलरी है।
یہ تو میں نے آپ کو ایک چٹکلا دکھایا ہے. اب آگے آتے ہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے, ذرا ان کا تعارف کرتے ہیں. وہ سیب کا سرکہ ایچ پائلری والوں کو اپنے بستر پہ بیٹھ کے دکھا رہی ہے کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, اس کو آپ لیں, یہ ایچ پائلری کے لیے بہت مفید ہے. جی یہ ہے ڈاکٹر سحر چاولہ صاحبہ, جو آج کل ماشاءاللہ پورے پاکستان میں دھوم مچا رہی ہیں. ان کو بھی ذرا ایچ پائلری کے لحاظ سے سن لیجئے گا کہ ان کا ماشاءاللہ کیسا علاج ہے. السلام علیکم جی, ڈاکٹر سحر صاحبہ بات کر رہی ہوں, اور ایچ پائلوری کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا اور کہہ رہی ہیں میں نے ایچ پائلری کا علاج ڈھونڈ لیا. مطلب یہ وہ میڈیکل سے فارغ ہو کر آئی ہیں, انہوں نے وہ میڈیکل پڑھا ہے کہ جس میں ابھی تک ایچ پائلری کا علاج نہیں تھا. ڈاکٹر سحر چاولہ کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ ایچ پائلری کا ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں وہ صرف پیسے کمانے کی ایک مشین ہے, ایک بہانہ ہے, علاج نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے ڈھونڈا ہے, کیا علاج ڈھونڈا ہے, ذرا آتے ہیں. میں کر بھی رہی ہوں ڈائٹ ماڈیفکیشنز کے ساتھ ساتھ, اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں. زنک, گلائسینیٹ, گلوکونیٹ, کارنوسین, میرے 3 فیوریٹ سپلیمنٹس جو میں پرسکرائب کرتی ہوں ڈفرنٹ ریزنس کے لیے. لیکن آج 3 منٹوں میں ہم صرف زنک کارنوسین کی بات کریں گے, اور یہ بات کریں گے کہ زنک کارنوسین ایچ پائلوری کا علاج کس طرح کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 80% آف پاپولیشن کا جو اسٹمک ہے اس میں ایچ پائلوری بیکٹیریا موجود ہوتا ہے, جو کہ جب تک اسٹمک کا پی ایچ مینٹین رہے, یعنی وہ تیزابیت کی طرف رہے, آپ کو تنگ نہیں کرتا. وہ آپ کو تنگ تب کرتا ہے جب اسٹمک کا تیزاب نیچے چلا جائے اور اس کی اوور گروتھ شروع ہو جائے. جی سامعین محترم, یہ دیکھیے گا ڈاکٹر سحر چاولہ صاحب کی اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا سٹمک کا تیزاب جو ہے وہ کم ایسیڈک ہو جاتا ہے تب ایچ پائلری پیدا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کچھ یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ ادارہ ابن طبیب کے ساتھ ذہن ملانا چاہیے. سنیے ذرا, ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں تیزاب بڑھ جاتا ہے, یہ کہہ رہی ہیں تیزاب کم ہو جاتا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں تیزاب کم ہوتا ہے. سنیے گا. ایچ پائلوری کی اوور گروتھ جب شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک انزائم کے ساتھ ریئیکٹ کر کے معدے میں امونیا گیس بنانا شروع کر دیتا ہے, جس کا پی ایچ بیسک ہوتا ہے, جو کہ اسٹمک کا تیزاب مزید ڈیکریز کرتا ہے, اور آپ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جا کے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی ایسڈز اور پروٹون پمپ انہبیٹرز لے کے بیڑا غرق کر لیتے ہیں. جی سامعین محترم, ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو ایچ پائلری ہے یہ معدے کے الکلی تیزاب کو جب استعمال کرتا ہے تو یہ امونیا گیس پیدا کرتا ہے. تو وہ امونیا گیس ہی آپ کے معدے کی دیگر علامات کا سبب بنتا ہے, اور آپ کے معدے کا پی ایچ لیول آپ مزید دوائیاں لے کر گرا لیتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. یعنی جتنے بھی یہ اینٹی بائیوٹک والے کورس دیتے ہوئے بیٹھے ہیں, سحر چاولہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ نہ لیجئے, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اینٹی ایسڈز آپ کا اسٹمک کا ایسڈ مزید کم کرتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سمٹمز کم ہوتے ہیں کیونکہ ڈھکن کھل گیا ہوتا ہے, آپ کے اسٹمک کا تیزاب اوپر آنا بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہے جو میرے آفس آ کے نہ کہے ہاں 3 مہینے بعد ہمیں اور برا گیسٹرائٹس ہو گیا, 3 مہینے بعد اور زیادہ ایچ پائلوری واپس آ گیا. ایک تو اسٹمک کا ایسڈ کم ہونے کی وجہ سے آپ کا ایچ پائلوری بڑھا, ایچ پائلوری نے امونیا گیس بنانا شروع کی, اسٹمک کو بیسک کیا, کام خراب ہوا. آپ نے پی پی آئی لے کے اس وقت سمٹم روکنے کے لیے اسٹمک کا ایسڈ مزید کم کر دیا, ایچ پائلوری مزید بڑھے گا اور مزید امونیا گیس بنائے گا, بیڑا غرق. اس کا علاج اینٹی ایسڈز نہیں ہے, اس کا علاج آپ کے پاس زنک کارنوسین ہے. زنک کارنوسین سپلیمنٹ جب آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے اسٹمک میں زنک اور کارنوسین میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے جا کے تھوڑی دیر بعد ڈائجسٹ ہونے کے دوران. کارنوسین جو ہے وہ 2 چیزیں بناتا ہے, ایک ہسٹڈین اور ایک بیٹا ایلنین. جو بیٹا ایلنین ہے وہ آپ کے پاس باڈی میں جا کے ایک بڑا اسٹرانگ سوزش کو کم کرنے والا انزائم بناتا ہے, سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز, جو کہ جا کے سوزش, سویلنگ, السریشن اور زخم کی ہیلنگ شروع کرتا ہے. اور زنک جو بیٹا ایلنین ہے خود بھی جا کے آپ کے اسٹمک کی جو میوکس لیئر پھٹ گئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے تیزاب اس میں زخم کری جا رہا ہوتا ہے, گیسٹرائٹس ہوئی جا رہا ہوتا ہے, اس کو ہیل کرتا ہے. اب جو کارنوسین ہسٹڈین بناتا ہے وہ جا کے ہسٹامین امینو ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے. اب جو لوگ اینٹی ہسٹامین ڈائٹ وغیرہ اور ہسٹامین الرجی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اینٹی الرجی کے طور پہ لیتے ہیں, ہسٹامین بڑھی ہے تو یہ الرجی نہیں کرے گا. نہیں, الرجی نہیں کرے گا, کیونکہ ہسٹامین آپ کے اسٹمک کے جو پیرائٹل سیلز ہیں, گیسٹرک پیرائٹل سیلز, جنہوں نے ہائیڈروکلورک ایسڈ بنانا ہوتا ہے, تیزاب بنانا ہوتا ہے, ان کو چاہیے ہوتا ہے. جب ان کو واپس ہسٹامین ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ دوبارہ تیزاب بنانا شروع کر دیتے ہیں, اسٹمک کا ایسڈ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹامین کیا کرتا ہے, ہسٹامین ایچ پائلوری کے اس انزائم کو جس کے ساتھ مل کے وہ امونیا گیس بنا رہا تھا اور اسٹمک کے پی ایچ کو بیسک کر رہا تھا, اس کو بھی ناکام کر دیتا ہے, اس کو بھی روک دیتا ہے. اور اس طرح صحیح ڈائٹ ماڈیفکیشنز کے ساتھ ساتھ جس طرح میں اپنے کلائنٹس کے فنکشنل میڈیسنل پلانز بناتی ہوں, میں ایچ پائلوری کا علاج کرتی ہوں. یہ سونے کی آپ کو میں نے ٹپ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسٹمک کا ایسڈ جی شاہ میں نے محترم مختصر کروں گا, اس ویڈیو کو آپ پورا سن لیجئے گا. وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سیب کا سرکہ بالکل نہ لیجئے گا, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحبہ چونکہ ان کی اپنی پروڈکٹ ہے, فرما رہی ہیں کہ ایچ پائلری والے سیب کا سرکہ لیں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اب میں یہ نہیں سمجھتا, میں مزید آپ کو کون سی ویڈیو دکھاؤں. آپ جتنے بھی ڈاکٹروں کو فرولو گے ان کے اندر بہت ساری کمیاں لا علمی کی بنا پر ہیں. اب یہ دیکھیے گا کہ مختلف بیانات ہیں ان کے, مختلف غذا کا ان کے کنسیپٹ ہیں,
ان کو کوئی پتہ نہیں الکلی کیا ہے، ایسڈ کیا ہے، نمک کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو بس وہی جانتے ہیں جو انگریز نے لکھ دیا۔ سامعین محترم، دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں الٹی راہ لگایا جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے علاج کی طرف، اشارہ کروں گا۔ آپ لوگوں میں سے بڑے دو سوالات کرتے ہیں کہ جی آخر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، اس ایچ پائلری کے امراض کے کچھ سٹیجز بن جاتے ہیں۔ پہلے سٹیج میں خالی جلن ہوتی ہے، دوسرے سٹیج میں پھر ساتھ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، الٹیوں کے ساتھ کبھی کبھار جو ہے معدے سے تیزاب نکلتا ہے، پھر کسی بندے کو صحیح پخانہ آتا رہتا ہے، کسی کو ڈارک براؤن پخانہ آ جاتا ہے، سخت قبض ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہوا گیس بھر جاتی ہے، کسی کو ساتھ معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو آخری بات گزارش کروں کہ ایچ پائلری کا وہ مریض جس کے معدے میں زخم ہو چکے ہیں، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کا حکیم جب تک اس کے زخموں کو نہ بھر لے، کبھی بھی اس کا ایسڈ نہ بڑھائے، ورنہ اسے کینسر ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اور تحقیق ہے میری، یاد رکھیے گا۔ یعنی جب تک اس کی معدے کی جلن، اس کی درد، اس کا ساڑ جو اس کے زخم میں بیکٹیریا نے بنا کے تیزاب کو انجیکٹ کر دیا ہے، جب تک وہ زخم نہ بھرا جائے، آپ کبھی بھی ایچ پائلری کے علاج میں کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ طبیب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی کنڈیشن کس طرف ہے۔ کبھی اس کو ہم پہلے زخم کو ہیل کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے مریض کی غذا پچنا شروع ہو جاتی ہے، جلن میں خاصا کمی آ جاتی ہے، پخانہ اچھے طریقے سے کھل کر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ معدے کو طاقتور کرنا ہے، جو جھلیاں معدے کی اس بیکٹیریا نے کمزور کر دی ہیں، ان جھلیوں میں میوکس ممبرین یعنی فیٹ، ان کی لیئریں جو ہیں وہ برابر کرنی ہیں۔ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں جا کر پھر اس مریض کے اندر HCl کی زیادتی کی جاتی ہے ادویات کے راستے۔ جب HCl پورا اپنے لیول پہ 3.5 یا 3 ہو جائے پورا پی ایچ اس کا، پھر وہ بیکٹیریا خود بخود مر جاتا ہے، اسے کسی بم سے، گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، ایچ پائلری کا علاج اگر آپ در بدر دھکے کھا رہے ہیں، اپنی ساری رپورٹس اور مطلب ابن طبیب کا جو چیک اپ کا طریقہ ہے واٹس ایپ پہ فالو کر کے منگوائیں اور اپنا گھر بیٹھے فری چیک اپ کروائیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس ترتیب سے غذائی چارٹ ملے گا اور آپ کے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے، جلن کیسے ٹھیک ہوگی، سوزش کیسے ٹھیک ہوگی۔ اس کے مراحل ہیں، ایک جیسی ہی ساری اینٹی بیکٹیریا دے کے، گولیاں دے کے، ٹافیاں دے کے نہیں یہ مر ٹھیک ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سالوں سال سے لوگ تڑپتے پھرتے ہیں لیکن علاج کوئی نہیں ہے۔ تو ایک آج یہ خوشخبری آپ کو دینی تھی کہ الحمدللہ آج سے ہم نے پوری ٹیم نے ایک مشورہ کیا ہے کہ جو آن لائن چیک اپ فیس ہے وہ ہم انشاءاللہ آج سے فری کر رہے ہیں۔ آن لائن چیک اپ کی بھی پہلے فیس ہوا کرتی تھی ادارہ ابن طبیب کی، آج سے انشاءاللہ یہ آن لائن فیس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ پراپر جو بندہ چیک اپ کے لیے آئے گا ہمارے کلینک پر تو اس سے فیس وصول کی جائے گی۔ جو بندہ آن لائن اپنی طبیعت کو، اپنی رپورٹس کو ہمارے طریقے کے مطابق چیک اپ کرانا چاہے وہ فری چیک اپ کروا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں سامعین محترم کہ ایچ پائلری کی یہ جو ایک کہانی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھائی، اور جن کو سمجھ آئی ہو کم از کم خدا کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے علم میں اضافے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔